میں یہ کہتا ہوں مکہ سب سے مقدس جگہ ہے، پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی مکہ سے زیادہ مقدس جگہ؟ تو یہ جو پچھلا جملہ ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں کہتا ہوں شہد سب سے زیادہ میٹھا شربت ہے، پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی شہد سے زیادہ میٹھا شربت؟ تو یہ جو میرا دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، ہمیں خود بتا دیا کہ سب سے خوبصورت عمل ہے کون۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سب سے خوبصورت خالق تمہارا اللہ ہے۔ پھر اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، میں نے تمہیں قرآن سب سے خوبصورت بول دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اسلام سب سے خوبصورت دین ہے۔ پھر اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے من احسن من اللہ صبغہ، میرے نبی سے زیادہ احسن اور حسین اور برتر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ صبغہ کا ترجمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کر رہا ہوں، مراد لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ پھر اللہ جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے احسن مقیلا، جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ احسن کسی چیز کی خوبصورتی کی انتہا کو بتانے کے لیے عربی زبان میں احسن سب سے آخری لفظ ہے۔ یہ تیسری ڈگری کا ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ، وہ گڈ بیٹر بیسٹ پتہ کتھو چیتا آ گیا ہے۔ تو وہ جو بیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی کو، اچھائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو عربی میں احسن کا لفظ کسی چیز کے حسن کو بتانے کے لیے آخری چیز، آخری۔ تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے احسن الخالقین، تیرا رب سب سے حسین خالق۔ اللہ تمہیں کہتا ہے احسن تقویم، اے انسان تو سب سے حسین مخلوق۔ اور اللہ جنت کو کہتا ہے احسن مقیلا، تم پاگل ہو لاہور پر جان ایمان دیے بیچے بیٹھے ہو، جنت سب سے حسین ٹھکانہ۔ اللہ میرے دین کے بارے میں کہتا ہے احسن دینا، اس سے خوبصورت دین کسی کا کوئی نہیں۔ اللہ میرے قرآن کے بارے میں کہتا ہے احسن الحدیث، اس سے خوبصورت کتاب کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب میں دیکھوں گا تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا تاکہ ہمیں زیادہ وقت نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بات کرنا، یہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ پھر اس کو میں یوں کہتا ہوں ہے کوئی تبلیغ دعوت سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ یہ تعبیر پہلے سے زیادہ طاقتور ہے کوئی دعوت اللہ، تبلیغ کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے سامنے جھکانے کے کام سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں۔ اور یہ کہنے والا طارق جمیل نہیں، کہنے والا اللہ ہے۔ طارق جمیل کی تو صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھوں گا کہ ٹیک میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو پھر ملانے کا میں تمہیں بتاؤں سب سے خوبصورت عمل بتاؤں کہ جاؤ لوگوں سے کہو اللہ کی مان لو، اس سے خوبصورت کوئی عمل نہیں ہے اور اس کا بدل کوئی عمل نہیں ہے۔ من دعویٰ ہے، من ہے کوئی، من جیسے کوئی چیلنج ہوتا ہے نا، چیلنج، پہلوان اکھاڑے میں اتر کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو یہ من کا جو لفظ ہے، من یہ لفظ اس آیت کی ایک تصویر بناتا ہے۔ من ایک تصویر بناتا ہے، جیسے اعمال کی شخصیات موجود ہیں، عمل نماز کی ایک شخصیت ہے، روزے کی شخصیت، اعمال کی شخصیات ہیں، تو اس میں ایک تبلیغ کی شخصیت بھی ہے۔ تو وہ تبلیغ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی ہے کوئی میرے جیسا عمل، ہے کوئی میرے جیسا خوبصورت عمل۔
تو چونکہ کہنے والا اللہ ہے، میں تو صرف اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خود میرا اللہ کہہ رہا من کہو احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ من کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، نفی ہے، نفی کہ اس جیسا سارے عمل خیر کے ہیں، تم کانٹا راستے سے ہٹا دو نا، یہ بھی عمل ہے اور اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے، چونکہ ایمان کا حصہ ہے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، سب سے بڑا لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، تو یہ ایمان کا عمل ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ لیکن خود میرا اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کے پیچھے پھرنا، یہ اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، موت ہمیں دنیا کے لحاظ سے زیرو کر دے گی، وہ فقیر ہو یا وہ بادشاہ ہو، جب وہ موت سے ضرب کھائے گا نا وہ زیرو ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کی سب سے بڑی رقم 1000 ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، خرب ہو، اس کو جب زیرو سے ضرب دیا جاتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، جی 10 خرب ضرب صفر، صفر ہو جائے گا۔ ایسی ساری زندگی کی کمائیاں ضرب موت صفر ہو جائے گا، بالکل صفر ہو جائے گا۔ تو جو چیز مجھے موت پہ کام آئے وہ میرا ایمان ہے، میرا عمل ہے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ گھر بیٹھنے والا اس کی گرد کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کے ایک قدم کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کی ایک تسبیح کو نہیں پا سکتا، کہ یہ سارے آپ کے قدم اٹھانا اور جان مال لے کر پھرنا۔ میرے بھائیو، اس وقت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، بے بس ہیں، حکومتیں خود نافرمان ہیں تو عوام کیسے فرما بردار، عوام خود نافرمان ہے تو حکومتیں کیسے فرما بردار۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام ہوں گے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے۔ تو اب اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، بادشاہ نہیں بھیجے۔ جب بھی دنیا میں فساد آیا اللہ نے بادشاہ کو نہیں بھیجا، جب بھی دنیا میں گمراہی آئی اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجا، جب بھی دنیا میں کفر آیا، شرک آیا، نافرمانی آئی، اللہ نے نبی بھیجا۔ نبی نے آ کر در 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 دروازے کھٹکھٹائے، چاہے دھکے کھائے، چاہے گالیاں برداشت کی، لیکن آتا نبی ہی تھا۔ اور وہ ایک وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نور علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک دروازے پر، ایک ایک گھر پر جا کر میں نے تیری آواز لگائی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دنیا انتہائی خطرے پر آئی ہوئی ہے، خوفناک حالات کا شکار ہے۔ جب دھرتی میں بے حیائی پھیل جائے، دیکھو جب تک گناہ 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، 4 دیواری کے اندر، تو اللہ درگزر کرتا ہے۔ جب وہ 4 دیواری سے باہر آتا ہے پھر نظام بدلنا، پھر نظام بدلنا، یہی میرے رب کی سنت ہے۔ آپ کے ٹیک میں گٹر چل رہے ہیں نا، تو گٹر چلتا رہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں گٹر رک کر بند ہو کر باہر ابلنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کی انتظامیہ یا جس کے گھر کے دروازے کے آگے گٹر ابلا، وہ شکایت کرتا ہے جناب گٹر صاف کیا جائے، وہ ابل رہا ہے، وہ باہر نکل رہا ہے، وہ بند ہو گیا ہے۔ پھر وہ آتا ہے، کوئی آدمی آ رہا کو صاف کر کے اس کے بہاؤ کو چالو کرتا ہے۔ ایسے ہی جب نافرمانی 4 دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گٹر ہے جو بند ہو گیا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ساری دنیا خطرے کا شکار ہے۔